وسلم، 9واں سپارہ سورہ انفال، اس کی آیت نمبر 36 اللہ رب العزت کا فرمانے علی شان ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، تو اب انہیں خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر پچھتاوا ہوں گے، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر مغلوب کر دیے جائیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافروں کا حشر جہنم کی طرف ہوگا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار اپنے مال مشرکین کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اس مال کے ذریعے قوت حاصل کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا یہ مال خرچ کرنا عن قریب ان کے لیے ندامت کا سبب ہوگا، کیونکہ ان کے اموال تو خرچ ہو جائیں گے لیکن ان کی آرزو پوری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دینا اور کفر کے کلمے کو اللہ تعالیٰ کے کلمے پر بلند کرنا ان کی خواہش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کو بلند اور کفر کے کلمے کو پست کرتا ہے، پھر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم میں جمع فرمائے گا اور انہیں عذاب دے گا۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ یہ آیت کفار قریش کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے جنگ بدر کے موقع پر کفار کے لشکر کا کھانا اپنے ذمے لیا تھا۔ یہ کل 12 اشخاص تھے جن میں سے ہر شخص لشکر کو روزانہ 10 اونٹ ذبح کر کے کھلاتا تھا۔ ان 12 افراد میں سے 2 اشخاص حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہما بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو سفیان نے جنگ احد کے موقع پر 2000 کفار کو کرائے پر جنگ کے لیے تیار کیا اور ان پر 40 اوقیہ سونا خرچ کیا، اور ایک قول یہ ہے کہ جنگ بدر کی شکست کے بعد مقتولین کے اہل خانہ نے ابو سفیان کے تجارتی قافلے میں شریک تاجروں کو اپنا مال مسلمانوں کے خلاف جنگ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی، اور تمام تاجر کفار اس بات پر راضی ہو گئے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔